سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان التقوی ملاک الحسنات۔ ناظرین محترم، پہلی نشست میں ہم نے یہ بتایا کہ تقوی کیا ہے۔ اب اس نشست میں ہم یہ عرض کریں گے کہ تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے، اصول تقوی کے ذرائع کیا ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ ان التقوی ملاک الحسنات، تقوی تمام نیکیوں کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کے ذریعے سے ہمیں تقوی حاصل ہوتا ہے وہ اساس اور بنیاد ہے، جس کا نام ایمان بالغیب ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو سورہ فاتحہ کے بعد جو پہلی سورت ہے سورہ بقرہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھدی للمتقین۔ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب کون ہے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ ان کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایمان وہ پہلی صفت ہے جس کے ذریعے سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اور پھر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس کی آبیاری ہو کر اس کو کمال کے درجے تک جو ہے وہ پہنچاتا رہتا ہے۔ تو پہلی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے۔ اب ایمان میں اللہ کی ذات و صفات کا علم اور شعور، کہ شعوری طور پر ہم اپنے رب کو پہچانیں اور اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہمارا ہو، غیر متزلزل اللہ کی ذات پہ یقین ہو، اس پر توکل اور بھروسہ ہو، اسی کو کارساز اور حاجت روا اور مشکل کشا اور نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہوئے سب کچھ اس رب کے سپرد کر دیں۔ یہ ایمان کی حقیقت اور ایمان کی بنیاد ہے۔ دوسرے نمبر پہ جس چیز کے ذریعے سے ہمیں تقوی کے حصول میں مدد ملتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت ہے۔ اطیعوا اللہ و رسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اگر تم واقعی سچے اور حقیقی مومن ہو۔ تو یہ اطاعت جو ہے کامل زندگی میں، جیسے اللہ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو۔ تو ساری زندگی اللہ کی بندگی اور غلامی اور رسول کی اطاعت اور اتباع میں گزارنا، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اس تقوی کی صلاحیت کی جو ہے وہ آبیاری ہوتی ہے۔ پھر عبادات جتنی بھی ہیں ان کو شعوری طور پر کرنا، محض عادت کے طور پر جو ہے وہ روزہ رکھنا اور نماز پڑھ لینا نہیں، پورے شعور اور ادراک کے ساتھ۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب احسان کی تعریف جو ہے پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اس رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو رب تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اور یہ چیز آپ دیکھیں کہ نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کو اپنی زندگی کی الوداعی اور آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ تو اس شعور اور ادراک کے ساتھ کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اگر ہم نماز ادا کریں تو پھر وہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ نماز مجھے برائیوں سے بچائے گی، گناہوں سے بچائے گی، اللہ کی نافرمانیوں سے بچائے گی، اور اس کے ذریعے سے تقوی جو ہے اس کی افزائش ہوگی، اور وہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ بڑھتا رہے گا، اور اللہ پر ایمان اور یقین جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ مضبوطی پیدا ہوگی۔ نمازوں کی حفاظت کریں اور نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ جو ہے وہ ادا کریں۔ پھر اس کے بعد جو دوسری چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تقوی زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو کی افزائش ہو سکتی ہے، وہ روزہ ہے۔ اور روزے کا تو مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ دیکھیے تنہائی میں بھی انسان ہوتا ہے تو کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، فإنہ یراک، وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ چیز دل اور دماغ کے اندر نقش ہو جائے کہ جس طرح رمضان میں ایک بندہ یہ تعلیم و تربیت روزے کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے کہ ہر حال میں دن بھر اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا۔ اس طرح رمضان کے بعد اللہ کی منع کی ہوئی ہر چیز سے دستبردار ہو جائے، جس طرح رمضان کے مہینے میں دن بھر اس نے کھانے پینے سے جو ہے وہ پرہیز اختیار کر لیا ہے۔ تو اس طرح روزے کے ذریعے سے جو ہے وہ تقوی دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ وہ دوسری چیز ہے، انفاق فی سبیل اللہ، جس کے ذریعے سے جو ہے وہ دلوں کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی چیز ایمان بالغیب، ویقیمون الصلاۃ، دوسری چیز جو ہے وہ نماز، اور اس کے بعد فرمایا ومما رزقناہم ینفقون، فرمایا ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے
میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں انفاق کرنے میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے سے جو ہے مال کی محبت سے دل جو ہے وہ پاک ہوتے ہیں، اور مال بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے جو ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ تو مال کی طہارت بھی حاصل ہوتی ہے اور اس کے اندر افزائش ہوتی ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ دلوں کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، اور مال کی محبت سے دلوں کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح ذکر الہی ہے، دعا ہے، عبادات ہیں، اور یہ چیزیں ہیں، ان کے ذریعے سے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے ذریعے سے، جیسا کہ قرآن کے بالکل آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ھدی للمتقین، کہ قرآن مجید کے ذریعے سے انسانوں کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کون سے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے؟ متقین کے ذریعے سے، متقین کے لیے جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس کی آیات میں غور و فکر کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو پھر اس سے ہمیں رہنمائی ملے گی، ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہوگی، ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں گے اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے راستے پہ چلیں گے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات اور قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر و فکر، یہ وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے دلوں کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، اور پھر مستقل طور پر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور ان ذرائع کی افزائش کے ذریعے سے تقویٰ دلوں کے اندر کمال کے درجے تک پہنچتا ہے، جس کو احسان کا درجہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی عبادات ذوق اور شوق کے ساتھ کرنے کی توفیق دے تاکہ ان کے فوائد ہمیں حاصل ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔